میرا نام شفیق الرحمان ہے۔ میں سیالکوٹ چیمبر کی بینکنگ اینڈ فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہوں پچھلے گزشتہ 16 سال سے، اور اس سے پہلے میں اس چیمبر کا ایکس وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں۔ شاہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اکانومی کے موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری فائنانشل جو پوزیشن ہے اس وقت ملک کی، اس کے بہت سارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو کہ بہت ہی ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں، اور جس کے لیے اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں خاصا کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ 40% سے زیادہ کام نہیں ہوا۔ ابھی ہمیں 60% کام اور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے تمام ایشوز اسٹرکچرل قسم کے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ملک میں ایک ایسی پالیسی بنانا ہوگی جس میں ہم کو فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کو انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹارگٹ اورینٹڈ کرنا ہوگا۔ پچھلی حکومت کے دور میں مانیٹری پالیسی کو کسی حد تک انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے، مگر فسکل ایشوز ابھی بھی باہر طور اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم ان ایشوز کو سیٹل نہیں کریں گے، ہماری اکانومی جو ہے اس کی گروتھ کا سلسلہ بہت ریٹارڈ رہے گا، بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں ٹربولنس پہ رہے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں دو طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شارٹ ٹرم میجرز بھی کرنے ہیں اور لانگ ٹرم میجرز بھی لینے ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے ہمیں براڈ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے ہمیں پوری تمام شعبہ جات کو جو ہماری اکانومی کے ہیں اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمارے تمام ادارہ جات، ہماری حکومتیں اور ہماری پولیٹیکل لیڈ جو ہے یہ ساری اس پر ایک نقطے پر اکٹھے ہوں کہ ہم نے لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے اور شارٹ ٹرم میں چیزوں کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اور جب تک ہم ان چیزوں کو براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ نہیں کریں گے، ہماری ریٹ آف ایکسچینج کا اور دوسرے مسائل جو ہیں اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر یہ اہداف کسی صورت بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ سبسٹینشیل گروتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ادارہ آگے بڑھ کر چارٹ آف اکانومی کروا دے جس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی کمٹمنٹ ہو، اور جو بھی حکومت آئندہ آئے وہ انہی اہداف پر کام کرنے کی پابند ہو، اور کم سے کم 10 سے 15 سال تک ہمیں اس پر ایک سسٹینیبل طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اکانومی کو ایک سٹرکچر دے سکیں۔ پاکستان کے شروع ہونے سے لے کے آج تک تقریباً پچھلے 74 سال میں ہماری اکانومی میں جو مسائل تھے وہ آج بھی موجود ہیں، اور ہمارا جو ٹوین ڈیفیسٹ ہے کا شکار ہے وہ ہے فسکل پالیسی ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ پچھلی حکومت کے دوران صرف ایک موقع ایسا آیا تھا جس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو تھا، ورنہ آج تک ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے کبھی بھی کما حقہ ہو اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پر اس کو ہمارے ملک میں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کافی کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پچھلے عرصے میں بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن کسی دور میں بھی فسکل ڈیفیسٹ جو ہمارا وہ پازیٹیو نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمیں ریئل افیکٹو ریٹ آف ایکسچینج جو ہے ہمارا وہ کبھی فیوریبل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا اور ڈپریسیشن کا شکار رہتا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہماری حکومت کو ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، یا پھر آپ کی ورکر ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں ان میں اضافہ کرنا ضروری ہوگا۔ ورکر ریمیٹنسز پہ آپ بہت دیر تک اپنا فسکل ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری کام ہے وہ ایکسپورٹ کو ہی بڑھانا ہے، اور اسی پر ہمیں پوری تگ و دو لگانی چاہیے کہ ہم اس ملک کی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔
پچھلے دور میں اسٹیٹ بینک نے کچھ بڑے اچھے کام کیے ہیں، جس میں ایک ان کا میں بتانا چاہوں گا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ایکسیس دی تھی پاکستان کے فائنینشیل سسٹم میں، اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایفیکٹ آیا تھا، اور اوورسیز پاکستانیوں نے تقریباً $6 بلین کے قریب رقم ان اکاؤنٹس کو کھول کر اس میں ٹرانسفر بھی کی تھی، اور اس سے ہماری جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کی تھی اس میں بہت حد تک ہمیں سہارا ملا۔ لیکن اس پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، آپ کی جو گروتھ ہے، اس ملک کی گروتھ جو ہے اسی وقت ہوگی جب آپ کی ایگریکلچر، جس میں 60% پاکستان کی پاپولیشن انوالو ہے، وہ گرو نہ کرے، اور دوسری طرف آپ کی انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ مشینری ہو، لیٹسٹ ٹیکنیکس ہو، اور آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ بڑے اچھے لیول کا ہو اور ایزیلی اویلیبل ہو۔ اس وقت ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز جو ہمیں ہارٹ کر رہی ہے وہ ہماری امپورٹ ہے، جو کہ کنزیومر گڈس اور لگژری آئٹم پر مشتمل ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں فار دی ٹائمنگ اپنی امپورٹ سے نکالنا ہوگا اور سختی سے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہے۔ را مٹیریل ہمیں ضرور منگوانا چاہیے باہر سے، جب تک ہم اس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہیں چلے جاتے، لیکن ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ کمپیٹیبل ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اچھے ریٹ پر اپنی پروڈکٹ کو فروخت کر سکیں۔ اس کے لیے ہماری بڑی کمپنیز کو برانڈنگ کی طرف بھی جانا چاہیے۔ برانڈنگ کے جب آپ کی چیز کی ایکسیپٹیبل مارکیٹ میں ہوتی ہے تو آپ کی برانڈنگ ہوتی ہے، اور جب برانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ آپ کا نام لے کر جب آپ کی چیز مانگتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ٹریڈنگ اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت ہی کلیئرلی اور بہت ہی سسٹینیبل طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے آدھے حصے کا کام تقریباً کر لیا ہے، لیکن فسکل لیول پہ ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کے اس کی سیگمنٹیشن کر لیں، اور اس سیگمنٹیشن کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ 5 سے 10 سال کے درمیان ہم بہت سی چیزوں پر اپنے آپ کو آگے لے جائیں گے۔ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے۔ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ جب چیزیں مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ آپریشن کی وجہ سے آ رہی ہوں جا رہی ہوں تو اس سے آپ کی پرائس کا تعین ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز ہیں تو جب ہورڈنگ ہو جاتی ہے یا کارٹل چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس سے مہنگائی شروع ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ٹول ہے جس میں وہ پالیسی ریٹ کو بڑھاتے ہیں، اور اس سے وہ چاہتے ہیں کہ کنزیومر فائنانسنگ جو ہے وہ کرٹیل ہو اور چیزیں سستی ہو، لیکن ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ جہاں پہ ہمارا بیس ریٹ بڑھتا ہے ہماری پرائسنگ بھی اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی تک کنزیومر فائنانسنگ اس لیول پہ نہیں ہے جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں۔ تو اس کے لیے کیونکہ ادھر ہمارا ریٹ آف ایکسچینج بڑھتا ہے، ادھر ہماری پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارا ڈیٹا سٹرکچر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ایسا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہو جس پہ ہم ریلائی کر سکیں۔ ہمیں تو آج تک 75 سال میں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا کتنا بزنس ڈاکومنٹڈ ہے اور کتنی اکانومی جو ہے انڈاکومنٹڈ ہے۔ ہماری اکانومی کا میجر حصہ انڈاکومنٹڈ ہے۔ پچھلے دور میں کافی حد تک چیزوں کو آگے بڑھایا گیا ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش باقی ہے۔ وہ ہم جن ملکوں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں وہاں پہ ادارے اتنے مضبوط ہیں اور وہاں کے سسٹم اتنے مضبوط ہیں کہ وہاں پہ یہ ڈیول سسٹم جس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے وہاں پہ یہ اس طرح نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے ہمیں ابھی بھی بہت کام کرنا ہے، اور ہمیں پولیٹیکل اپنی افیلیشن سے اوپر آ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اور کیسے اس ملک میں چیزیں بہتر کرنی ہیں۔ جب تک ہم اس ملک میں آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے۔
ہم نے ایک چیز لینی ہے تو ہمیں جہاں سے سستی ملے ہمیں یہ وہاں سے لینی چاہیے، نہ کہ ہم پر کوئی دباؤ ڈالے کہ آپ نے یہ ان سے نہیں لینی ہم سے لینی ہے، تو اس طرح یہ کام نہیں چلے گا۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، حکومتوں سے گزارش ہے، اداروں سے گزارش ہے، خدارہ ان چیزوں کو سوچیں اور ان پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ ہم انڈیپینڈنس کی طرف جائیں، ہم وہ فیصلے لیں اپنے ملک کے لیے جو ہمارے مفاد میں ہوں۔ ہمارے مفاد میں ہر وہ چیز ہے جس سے ہمیں چیزیں سستی ملے اور ہم اپنے عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں۔ دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے اکانومی آف اسٹیٹ کے تحت کام کیا ہے۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے جاپان میں 500 موٹر سائیکل مینوفیکچر تھے جو اب کے 5 یا 6 رہ گئے ہیں، لیکن وہ پوری دنیا میں اپنی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس ملک میں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک کا چونکہ سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ بڑی انڈسٹری بہت زیادہ نہیں ہے اور ہمارا تمام انحصار میڈیم ٹائپ انڈسٹری اور ایس ایم ایز پہ ہے۔ ایس ایم ایز جو ہے ان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں ٹائملی فائنانس میسر آ سکے۔ اسٹیٹ بینک نے پچھلے 3 سال میں اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے۔ ایک پروگرام چلایا کہ کامیاب نوجوان، اس میں بھی انہوں نے کافی حد تک لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، اور انڈسٹریل لونز میں بھی اسٹیٹ بینک نے لانگ ٹرم فنانسی کی ایک اسکیم دی ہوئی ہے جس میں ہم اپنی پارٹیسپیشن سے انڈسٹریز کو ماڈرنائز بھی کر سکتے ہیں اور بڑے لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہم چونکہ ایز اے نیشن بہت شارٹ ٹرم چیزیں دیکھتے ہیں، ہم لانگ ٹرم چیزیں نہیں دیکھتے۔ ہمیں تھوڑا سا اپنی ویژن کو براڈ کرنا ہوگا، ہمیں دور تک دیکھنے کی کاوش کرنی ہوگی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایس ایم ایز میں ایسی انسلری انڈسٹریز آئیں جو کہ ہماری بگ انڈسٹریز کو سپورٹ کریں اور وہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بن جائیں جس سے ہماری بڑی انڈسٹری بھی گرو کرے اور ہمارے چھوٹے مینوفیکچر جو ہیں ان کو بھی کامیابی میسر آ سکے۔ اس ملک میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں لبرلائز کی گئی ہیں، لیکن اس لبرلائزیشن کا ہم غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فارن ایکسچینج کمپنیز جو ہیں وہ ان سے آپ ایکسچینج لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم اپنی جو بچت ہے اس کو فارن کرنسی میں رکھنے کی کاوش کرتے ہیں اس امید پر کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے، ہمیں ہماری جو اسٹرینتھ ہے اس پہ انحصار کرنا چاہیے، ہمیں ایسی انڈسٹریز کو یہاں پروموٹ کرنا چاہیے جس میں زیادہ لیبر کی کھپت کی جا سکے، ایسی انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں ہمارا ہی را مٹیریل جو کہ لوکلی اس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ استعمال ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو فارن ایکسچینج مینول ہے وہ اسی مینول کی کاپی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں ترویج کیا ہوا ہے۔ اس میں کس جگہ پہ وہ مقام ہے جہاں پہ بنگلہ دیش نے تو اس کو 42 بلین پہ اپنے ریزروز لے گئے اور ہم ابھی تک 20 بلین سے اوپر جا نہیں پاتے، تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہوں گی اور ہمیں پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جس سے ہمارا مزدور بھی خوشحال ہو، انڈسٹریلسٹ کو بھی کچھ پیسے ملے اور ہمارے ٹیکس میں بھی آمدن بڑھے جس سے یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔